جمعے کا دن ہے اور میں آج 9 بجے سے لیور ٹاور ہوں اور اس ٹائم 11 بج رہے ہیں، اور میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں جتنی فوڈ ولاگنگ انڈسٹری سے منسلک ہے، خدا کے لیے فوڈ کو بہت زیادہ گلیمرائز کرنا، ان ہیلدی فوڈ کو بند کر دیں، اور بلوچستان اور سندھ کی سرکار سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہیپاٹائٹس بی کے لیے اسپیشلی کچھ کریں، سی کے لیے بھی، اور اس میں پنجاب اور کے پی کے کی گورنمنٹ کو بھی اویئرنیس کے لیے بہت کام کرنا چاہیے۔ آپ امیجن کریں موٹاپا، اوبیسٹی جسے کہتے ہیں، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، اور اس سے ریلیٹڈ فیٹی لیور کے بعد جگر کا سخت ہونا، سکڑ جانا، سیم ود ہیپاٹائٹس بی اور سی، اتنے، اور لیور کینسر، یہ اتنا پھیل چکا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ لیور ٹاور ملتان میں اگر میں اس کا ڈایا گھماؤں، میرے پاس لاہور، سکردو، ایبٹ آباد، کشمیر، ادھر سندھ، انٹیریئر سندھ سارا، کند کوٹ، کشمور، رانی پور، لاڑکانہ، مورو، ادھر سے پنجاب سارا اپر، پھر یہ سارا پرکار لگائیں نا اور میاں چنو کو یوں گھمائیں، آپ امیجن کریں ہر چوتھا مریض آپ کو سکڑے جگر کا نکل آئے گا، اور ہر تیسرا مریض ہیپاٹائٹس بی سی کا نکل آئے گا، اور ہر دوسرا مریض موٹاپے کا شکار نکل آئے گا۔ یہ تباہی ہے۔ اب ایشو کیا ہے کہ جب آپ فاسٹ فوڈز کو گلیمرائز کری جا رہے ہیں، کری جا رہے ہیں، تو لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں اس کی طرف۔ یہ میں جمعے کے دن دیکھیں اپیل کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، میرا کیا جاتا ہے؟ ایک ڈاکٹر تو کبھی بھی اپیلیں نہیں کرے گا، میرے تو آج مریضوں کی ریل پیل ہے، مریضوں کی ریل پیل ڈاکٹر کے لیے تو اٹ از سم تھنگ ویری گڈ سائن نا۔ آپ خود سوچیں کہ کسی کی دکان پہ اتنے گاہک آ رہے ہوں، بے شک وہ ہیلپ کر رہا ہو، سارا کچھ کر رہا ہو جو ہم کرتے بھی ہیں اپنے سینٹرز میں۔ میں کیمپ لگاتا ہوں میاں چنو میں مولانا طارق جمیل صاحب کی فاؤنڈیشن کے ساتھ۔ آپ امیجن کریں وہاں ایک کیمپ میں 200 مریض آتا ہے، اور ہر تیسرا مریض ایسے، اور بکنگ ہم روک دیتے ہیں، ادروائز ہم 1000 مریض وہاں دیکھ کے آئیں، اور ہر دوسرا تیسرا مریض ایسا ہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو اسپیسیفکلی جگر کے امراض کا بتایا ہے۔ جو میدا ہے وہ تو تباہ دے، تباہ شدھ، پشتوں میں اسے کہتے ہیں، جو بھی تباہ دے، بالکل تباہ دے، کوئی حال نہیں چھوڑا ہوا۔ خدارہ اپنی ترجیحات کو ریویو کیجئے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ باتیں بار بار باور کرا رہا ہوں، ایک ریمائنڈر کے طور پر باور کرا رہا ہوں۔ یہ حالات، ابھی آپ جمعے کی نماز پڑھنے بیٹھیں گے، آپ اپنی صف میں ارد گرد لوگوں کو دیکھیے گا کہ کتنے لوگ موٹاپے کا شکار ہیں، کتنوں کی توندیں باہر ہیں، کتنوں کے پیٹ قابو میں نہیں ہیں، کتنے وزن، آج خود آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ جو ڈاکٹر عفان کہہ رہا ہے، آپ گیدرنگز یہی ہوتی ہیں نا، شادی بیاہ کے فنکشن پہ ملتے ہیں، یا ڈیلی مساجد میں، یا جمعے والے دن آپ کٹھا ایک دوسرے کو، آپ نے ایک دفعہ صف سے تھوڑا سا آگے ہو کے دیکھنا ہے کہ کتنوں کے پیٹ باہر ہیں۔ 80% کے پیٹ باہر ہوں گے، 80% کے، اور وہ سب جن کے پیٹ باہر ہیں وہ ریویو کریں اپنا جا کے جگر کے، اس کے اوپر چربی تو نہیں آ رہی، وہ فیٹی لیور کا شکار تو نہیں ہے۔ فیٹی لیور ہے کیا؟ وسرل فیٹ آ رہی ہے، آرگنز کے اوپر اندر فیٹ آ رہی ہے، اینڈ الٹیمیٹلی اٹ از ڈیمیجنگ یور لیور، جگر کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اچھا ہے مرنا 40 سال کی عمر میں، اچھا لگتا ہے قبر میں چلے جاؤ آپ، بچوں کے لیے نہ گھر بنایا، نہ بچوں کو سیٹل کیا، نہ ان کی ایجوکیشن، نہ ان کی خوشیاں دیکھی، اچھی بات ہے مر جاؤ 40 سال میں، 35 سال میں مر جاؤ۔ ابھی میں نے 35 سال، 40 سال کے لوگ دیکھے ہیں یہ ہیپاٹائٹس بی سی سے، یا پھر فیٹی لیور سے سکڑے جگر کے ساتھ۔ کل میں نے 28 سال کی خاتون دیکھی ہے، جگر میں اتنا بڑا کینسر، وجہ یہی جو بتا رہا ہوں آپ کو، ہیپاٹائٹس بی سی کی جا کے اسکریننگز کرائیں، فیٹی لیور ہے اس کو کنٹرول کریں۔ اور میں پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں جمعے والے دن، یہ جتنے گلیمرائزڈ فوڈ ولاگرز ہیں نا، چٹورے، خدا کے لیے لوگوں کو گندی ریڑھیوں پر لے کے جانا، یا گندی ریڑھیوں سے مراد گندا تیل، گندے کھانے، ڈیزاسٹرس فار میدا اینڈ ہیلتھ۔ گھر میں مجھے بتائیں، آج سے پہلے فوڈ ولاگر نہیں تھے تب بھی لوگ کھانا کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ یا نہیں بھوکے مرتے تھے؟ کھاتے تھے نا، یا بھوکے مرتے تھے؟ جب یہ نہیں تھے فوڈ ولاگر تب بھی تو پتہ ہی ہوتا تھا نا، فلانی جگہ سے مچھلی اچھی ملتی ہے، فلانی جگہ سے یہ کھانا اچھا ملتا ہے، تب مائیں گھروں میں کھانا بھی بناتی تھیں۔ جب یہ فوڈ پانڈا نہیں تھا، ہمیں فوڈ پانڈا نے بڑا کیا۔ ہمارے گھر میں میری اماں اتنا اچھا، میری اماں اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، سپر اسپیشلسٹ، ساری زندگی نشتر میں سرو کی، آج بھی گھر کوکنگ کر رہی ہوتی ہے، کبھی اوجڑی بنا دے گی اچھی سی، کبھی دال بنا دے گی، صاف ستھرا گھر کا کھانا۔
ابھی لٹرلی اب میں آپ لوگوں کو کیا دکھاؤں، میں یہ ابھی میرے گھر سے کھانا آتا ہے لٹرلی، میں یہ انڈے کی سفیدی کھا کے ہٹا ہوں، اور ملٹی گرین کی روٹی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ میں کھا کے ہٹا ہوں، یہ انڈے کی سفیدی ہے، یہ میرے گھر سے آیا، اور یہ ملٹی گرین کی روٹی آئی ہوئی تھی۔ تو مجھے بتائیں کہ ہم لوگوں نے، ہم ہیں کہاں؟ اور یہ اچھا، یہ جو پلاسٹک اور یہ کمپاؤنڈ یوز ہوا ہے، یہ بھی میری بیگم ڈاکٹر ہے، دیکھ کے ہی لاتی ہے۔ تھوڑا سا اپنی چیزوں کو ریکٹیفائی کیجئے، کہ اگر میں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر، میدے جگر کا سپر اسپیشلسٹ جس نے ٹرانسپلانٹ میں اتنا کام کیا ہے، کر رہا ہے، سارا دن لیور ٹرانسپلانٹ، لیور کینسر سے ریلیٹڈ مریض دیکھتا ہے، گمبٹ سب سے بڑے لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام کے ساتھ میں منسلک ہوں، ابھی شائدہ میں ہم نے لیور ٹرانسپلانٹ سارا ریکوگنائز کرایا ہے، وہ ڈاکٹر وہاب ڈوگر میرے استاد ہیں، وہی ساری ٹیم۔ تو مجھے بتائیں ہم کیوں چیخ رہے ہیں آپ لوگوں کو، ہم کیوں یہ بات آپ لوگوں کو باور کرا رہے ہیں؟ میں بار بار آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا نام آپ ڈاکٹر سموسا رکھ دیں یا جو بھی رکھ دیں، بات تو غلط ہے نا، کہ آپ ایک چائے کے ساتھ 6 7 سموسے کھا جائیں اور اپنی زندگیاں برباد کریں، اور فوڈ ولاگرز آپ کو گلیمرائز کرتے جائیں، آپ کے پیٹ نکلتے جائیں، آپ کو شوگر ہو جائے۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے اس دن اس کرسی کے اوپر 11 سال کا بچہ دیکھا، یوں موٹا، ماں کنسرنڈ ہے کہ اس کے بال سفید ہو رہے ہیں، یہ سویا رہتا ہے، اس کو یہ کنسرن ہی نہیں ہے کہ یہ موٹا ہو رہا تھا۔ میں نے اس کا ایک ٹیسٹ کرایا، ادھر لائیں کیمرہ، ایک ٹیسٹ، کون سا ٹیسٹ؟ HbA1c، شوگر ہو رہی تھی اس کو، ڈائبیٹک رینج میں جا چکا تھا وہ۔ میں نے اس کی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا سارا دن موبائل لے کے پڑا رہتا ہے، چیزیں کرتا رہتا ہے، اور جو دیکھتا ہے خود ہی ڈلیوریاں کراتا ہے، خود ہی فوڈ پانڈے منگاتا ہے، خود ہی یہ کرتا ہے، اور اپنی صحت تباہ کر رہا ہے۔ یار ہم نے یہ کیوں گلیمرائز کر رہے ہیں؟ ان چیزوں کو کیوں گلیمرائز کر رہے ہیں جو آپ کی صحت برباد کر رہا ہے؟ کون دیکھے گا اس چیز کو؟ ہمیں دیکھنا ہے، ہم نہیں بتائیں گے تو بتائے گا کون؟ آج جمعے کے دن عہد کریں کہ خدا کے لیے ان کے گلیمرائز کیے ہوئے کھانے کھا کے اپنی توندیں نہیں نکالیں گے، جگر پہ چربی نہیں لائیں گے، باقی آرگنز پہ نہیں لائیں گے۔ ابھی سردیوں میں کتنی نوجوان ڈیتھس رپورٹ ہو رہی ہیں، جا کے پتہ کریں، کارڈیولوجی سے ڈیٹا اٹھائیں، دل کا دورہ گون، دل کا دورہ گون، وجہ کھابے، سٹریس، مادیت۔ خدا کے لیے بس کریں۔